بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ کا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 2021 YLR نوٹ 54 یہ ججمنٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج، اور اس میں دیکھیں گے کہ کیا میٹر ہے۔ اس ججمنٹ میں، اس کیس میں جو اٹریکٹ کرتی ہیں دفعات، ان کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ٹیلی گرافک ایکٹ سیکشن 25D، پینل کوڈ سیکشن 386، 506 اور 34، اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ سیکشن 7۔ By putting a person in fear of death, hurt, criminal intimidation, common intention, criminal intimidation by anonymous communication, act of terrorism۔ ہوا کیا جناب اس کیس میں؟ Prosecution case was that accused persons were blackmailing the complainant and her husband, to whom they paid rupees 1.5 کروڑ روپیہ جناب as extortion money by selling their household articles, jewelries and property۔ کیس یہ ہے جی کہ کمپلیننٹ کو ملزمان نے بلیک میل کیا اور ان سے 1.5 کروڑ روپیہ ہتھیایا، اور جو کمپلیننٹ ہے انہوں نے یہ رقم اپنے گھریلو سامان اور جیولری اور پراپرٹی بیچ کر ان کو دی۔ Record showed that the prosecution had failed to bring on record the proof of ownership or registration of cell phone numbers of the accused person allegedly used by them for the purpose۔ ریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکا جو ٹیلی فون نمبر جو اس نے بتائے ہیں وہ انہی کی ملکیت ہے جن پر الزام لگایا گیا ہے۔ Even no forensic report was available on record sufficient to prove that the ریکارڈ یہ شو کرتا ہے کہ جو سیل فون نمبرز دیے گئے ہیں وہ ملزمان کی ملکیت نہیں ہیں، اور جو سم کارڈز جو تھے وہ بھی جو استعمال ہوئے ہیں سم نمبرز، وہ بھی ان کی ملزمان کی ملکیت میں نہیں تھے۔ Even no SIM card of the accused could be produced in evidence۔ accused کا کوئی بھی سم کارڈ ایویڈنس میں نہیں دیا گیا۔ Mere availability of the call data record produced in evidence during the trial was not sufficient to prove the alleged connection of the accused person with the complainant unless the ownership or otherwise any link of subject numbers with them was established۔ تو اس طرح نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ یہ نمبروں سے جو کال کی گئی ہے وہ ان کے نمبر تھے، نہ تو کوئی اس طرح کے شواہد دیے گئے، یہ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے عدالت نے کہا کہ said circumstances suggested that the fact of telephonic communication between the accused person and husband of complainant could not be established by the prosecution۔ ان کے درمیان جو کمپلیننٹ ہے خاتون، اس کے ہسبینڈ اور ملزمان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، ان کا لنک ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے جو آفینس لگایا گیا ہے سیکشن 25D ٹیلی گرافک ایکٹ 1885 کے تحت، وہ اس لیے عدالت نے یہ قرار دیا کہ ٹیلی گرافک ایکٹ کے جو ہے سیکشن 25 وہ اس پہ اٹریکٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ ان کے جو ٹیلی فون کالز جہاں پر ہوئی وہ ان کے نام تھے یا سم میں ان کے نام تھیں۔ اس لیے یہ جو ہے نا ان کو ملزمان کو جو ٹیلی گرافک ایکٹ 1885 کے سیکشن 25 ان کے اوپر لگایا گیا تھا اس سے ان کو بری کر دیا۔ لیکن یاد رہے کہ جو 780A لگائی گئی وہ
اور جو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 386 اور 506 اور 34 لگائی گئی وہ اسی طرح برقرار رہی. اس میں یہ صرف بتایا گیا ہے کہ اگر وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، ان کے نام کی سموں سے اور ٹیلی فون کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی، تو پھر جو ٹیلی گرافک ایکٹ کا سیکشن 25 ٹیلی گرافک ایکٹ 1885 ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. اس کو نریٹ کیا گیا 2021 YLR نوٹ 54 میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.